بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم أهدنا واهدنا به اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی باتیں سیشن کو شروع کرنے سے پہلے رکھوں گی۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہے آج پہلی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب بھی نیا چاند نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ہی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، اینڈ اس کے بعد محرم کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے حوالے سے کور کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا سیشن ہوا کرے گا۔ جو سنت سے دعا ہے، جب بھی نیا چاند نکلتا ہے کرنی تو یہ دعا ہم کو رات کو چاہیے تھی مغرب کی نماز کے بعد۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کو یاد نہ رہا ہو، کئیوں نے کی نہ ہو، اور کئیوں کو بھی پتہ ہی نہ ہو کہ محرم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو پلیز آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم اہللہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب ہے۔ پھر دوسری دعا جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کو کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ سبحانہ تعالی ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو نیا سال اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ محرم کا مہینہ، اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا ریوائیو کر سکیں، دیکھ سکیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر اللہ، کہ اللہ ہم سب پر بہت کرم کرتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ نے ہمیں ایسے دن کا حصہ بنایا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرٹن دن، مہینے، اوقات، راتیں ایسی رکھ دی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس میں عبادت کر کے اپنی جو کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس کو دور کر سکیں، اپنے گناہوں کو معافی مانگ سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافے کر سکیں۔ محرم کا مہینہ دیکھا جائے تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ذوالحجہ کی آخری دنوں میں مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کا آغاز ہوا تھا، اور جب مدینہ آنے کے بعد نئے مہینے کا جو چاند نکلا تھا وہ محرم الحرام کا چاند تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے واقعی ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا تھا۔ کیونکہ پہلا چاند محرم کا نکلا تھا، تو اسلامی کیلنڈر میں یہ پہلا مہینہ لکھا گیا، اور یہ ساری تفصیل ہمیں بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری اس میں پوری تفصیل سے مل جاتی ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ محرم کے لٹرل معنی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے، فوربیڈن مطلب کہ ممنوع، مقدس، سیکرٹ منتھ جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمیں احادیث سے بہت اچھے سے پتہ چل جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین سیام جو ہے یعنی کہ روزے اللہ کے مہینے یعنی کہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز جو ہے رات کی نماز ہے یعنی کہ تہجد کی نماز۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ
کہ 4 مہینے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے 12 مہینوں کے پر فضیلت دی ہے، ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ان کو کہا جاتا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں محرم کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے۔ آپ ساری یہ ہسٹری جانتے ہیں کہ وہ اس میں برے کام نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ ساری جو وہ لوٹ مار کرتے تھے اس میں رک جایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ منسوب کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہر اللہ محرم، کہ اس کا نام ہی سن کر جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی۔ اسی مہینے میں فرعون کو غرق کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کامیابی کے ساتھ لے کر وہاں سے نکلے۔ عام الفیل کا جو واقعہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، اسی مہینے میں پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ بھی محرم ہی کے مہینے میں ہوا۔ حضرت حسین کہتے ہیں نا کہ 10 محرم کو اپنے خاندان کے ساتھ، کہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ شہید ہوئے۔ بہت سی ایسی تاریخی واقعات ہیں جو اس مہینے میں اس مہینے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ویسے تو پورے سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا منع ہے کلیئرلی، لیکن حرمت والے مہینوں میں نافرمانی کرنے سے میکسیمم بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان مہینوں میں برائی جو ہے وہ بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ان مہینوں میں گناہ انسان پر بڑے جو برڈن ہوتے ہیں نا وہ لے کر آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کچھ کو ایلیٹ رکھا ہے نا، جیسے فرشتوں کو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کے خاص کر دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کو لیڈ کر دیا، پھر کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اللہ نے زمین کے اندر کچھ حصے، کچھ سپیسز ایسی ہیں جن کو بہت اہمیت دی، جیسے مساجد ہیں، مہینوں میں رمضان کا مہینہ، راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، پھر 4 مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ، کہ دنوں کے اندر جمعے کا دن، اور آج الحمدللہ پہلی محرم ہے اور جمعے کا دن ہے۔ راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، اور رات میں بھی رات کے پہر میں تہجد کے وقت کو زیادہ اہمیت دی۔ ان میں انسان کی کہتے ہیں کی ہوئی نیکیاں اجر کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان اوقات کو میکسیمائز استعمال کرنا چاہیے، اس کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں نا تو وہ ماضی ہو گئی ہے، اور ماضی میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آنے والا دن ہے یہ بہترین اپورچونٹی کا مہینہ ہے، دن کی گھڑیاں ہمیں یہ موقع دیتی ہیں ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو ریفلیکٹ کریں، اچھے طریقے سے آگے اچھی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی طرف بڑھیں۔ محرم کے مہینے میں جتنی نیکیاں، جتنے نوافل، جتنے نیک کام کیے جا سکتے ہیں ان کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً نیکیوں میں افضل ترین نیکی روزہ رکھنا ہے، پوری کوشش کریں جتنے روزے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں۔ اگر فرض روزے رکھنے والے ہیں، آپ کی فرض کی قضا رہتی ہے تو ان کو رکھنے کی کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اتنی ہمت دی ہوئی ہے۔ بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہے کہ پورا مہینہ نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، صدقات دے سکتے ہیں وہ کریں، اور خاص کر 10 محرم کا نفل روزہ جو ہے اس کو رکھنے کا اہتمام کریں۔ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات وہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یا تو آپ 9 کا اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ ہائی لیول کیا ہے، یا آپ ہائر لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے تو۔ محرم کی گھڑیوں کو ذکر میں، تسبیحات میں، صدقے میں، استغفار میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں، وقت کا ضیاع نہ کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو تم اللہ کے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔
الحمدللہ وی آر بلیسڈ ون، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیا سال دیا ہے. اس کی پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا پورے سال کے گو تھرو ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع، یہ گھڑی نصیب کی ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کو نئے پیشن کے ساتھ، نئے موٹیو کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ شروع کریں. مسلمان عبادت کرتا ہے تو اندر اس کے وہ انرجیٹک ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. نفلی عبادات کے ذریعے فرائض کو مکمل ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. دعا کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. کوئی صورت حفظ کرنی ہے اس کا ٹارگٹ بنا لیں. قرآن کا کوئی حصہ اپنے تلاوت کرنا ہے اس کو ٹارگٹ بنا لیں. والدین کی خدمت کرنی ہے، اور اگر تھوڑی کی ہے تو اس کو بڑھا دیں. اگر پہلے سے کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ کر دیں. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کریں. اگر کوئی انبن کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. نافع جو علم ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو جھگڑوں سے، بحث سے، فضولیات سے، فتنے سے، فساد سے دور رکھنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام یاد رکھیں کہ سبحان اللہ، جب وہ ہمیں ہمارے دماغ میں ہوگا نا تو آپس میں اپنی زبان کو ہم کنٹرول کریں گے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی فیملی میں جو کانفلکٹ ریزولیشن ہوتی ہیں نا ان کو بہترین طریقے سے سالو کرنے والے بن جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں آپ نے کہا تھا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت. یہ پیغام آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے تھا. اس کو سمجھ لینا، اس پہ عمل کر لینا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں. کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اصلاح کی کوشش کر لیں پلیز. پہلے دن سے ہی کوشش کریں گے تو آخر تک کامیابی تک پہنچیں گے. پہلے دن سے ہی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. 10 محرم کے روزے رکھیں. یاد ہے مجھے بچپن میں 10 روزے ہم رکھا کرتے تھے. اس وقت اتنی اہمیت کا نہیں اندازہ ہوتا، بس وہ ایک کہتے ہیں نا ریتن بات چلی آ رہی ہوتی تھی، گھر والے رکھ رہے ہوتے تو ہم بھی رکھ رہے ہوتے، بڑے جوش و خروش سے رکھ رہے ہوتے تھے. اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کتنا اجر ملتا ہے، کوئی حدیث اتنا علم نہیں تھا لیکن کرتے آ رہے تھے. اب تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دے دیا ہے. اس پورے یقین کے ساتھ محرم کے روزے رکھیں، صدقات کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا کریں کہ آنے والے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت، ایمان، تندرستی، طاقت اور والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بتاتی چلوں ایک اور بات جو ہے کہ حرمت کا مہینہ، ہم حرمت کے مہینوں کے اندر جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ حرمت کے مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، اس میں کہا ہے ظلم بھی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، کسی پہ ظلم نہ کریں. اور ظلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی ٹرم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شرک عظیم جو ہے، شرک کرنا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے وہ شرک عظیم ہے. حرمت کے مہینوں کا ادب و احترام بھی ہم نہیں کرتے تو اس کے خلاف ہیں. ہم ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، فسق و فجور بھی پھیلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم ہے کسی کی جان، مال اور عزت. جان، مال اور عزت کا ہم نے حرمت کے مہینوں میں آ جاتا ہے. جان کیا ہے؟ کسی کو قتل نہیں کرنا، اذیت نہیں دینی، بے گناہ کسی کو سزا نہیں دینی، برا بلا نہیں کہنا. مال اس کا کیا ہے؟ مال کو غلط طریقے سے کھانا نہیں ہے، بٹورنا نہیں ہے، ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی کرنا وہ بھی نہیں کرنا. ہم مال پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف پیسے کو ہم مال سمجھتے ہیں. نہیں، پیسہ مال نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز ذخیرہ کر لیتے ہو، لوگوں کو مل نہیں رہا آپ اس کو قیمتوں کو بڑھا دیتے ہو. یہ ساری چیزیں مال میں آ جاتی ہیں. کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے آپ ویسے اٹھا کے کھا لیتے ہو، پھر کسی کے گھر جاتے ہو اس کی فریج کھولتے ہو تو فریج میں سے چیز اٹھا کے بغیر پوچھے کھا لیتے ہو. تو یہ بھی کسی کا مال ہے جو آپ بغیر اجازت کے کھا رہے ہو. کسی کی کوئی چیز بک پڑی ہوئی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیے، پوچھنے کے بعد آپ جو مرضی کریں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا تو کریں، اگر نہیں کر رہی وہ آپ کی چیز آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ دوسرے کا حق ہے، تو آپ بغیر کسی سے پوچھے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ حرام کے کرائٹیریا میں آ جاتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ عزت کی گئی یہاں پہ کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. اس مہینے کے کو خاص طور پر نہیں کرنا. عام طور پر تو کہا گیا نا کہ کبھی بھی نہیں کرنی، خاص طور پر کوشش کریں کسی سے حسد نہ کریں. باقی مہینوں میں بھی نہیں کرنا لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں.